لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات پر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سلمہ کربلائیہ مرحومہ بنت محمد مسلم مہتو کر مرحوم کو سال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد پر. بزرگان قوم و ملت، عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا بھی مہینہ ہے شب برات کے اعتبار سے، لہذا ایصال ثواب کا سلسلہ مسلسل قائم و دائم ہے، اور دوسرے اعتبار سے یہ مہینہ ہمارے ائمہ معصومین اور محترم اور مقدس شخصیات کی ولادت باسعادت کا بھی مہینہ ہے. جس کے اعتبار سے مسلسل محافل کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے، اور قدرت کا بڑا حسین انتظام ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ماہ مبارک شعبان المعظم کو اور ماہ رجب المرجب کو اتنی خصوصیات کا حامل قرار دیا ہے کہ پیغمبر اسلام شعبان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے پروردگار کا مہینہ ہے. اور عجیب اور اہم نکتہ اس بات میں یہ پوشیدہ ہے کہ جس مہینے کو پیغمبر اکرم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے اس میں پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہے، بلکہ غور کیا جائے تو اس مہینے میں امام سید الشہداء کی ولادت ہے اور رسول کے آخری جانشین کی ولادت ہے. اور ان دونوں شخصیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو پیغمبر کی حدیث آگے بڑھ کے سہارا دیتی ہے، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی جس مہینے میں امام سید الشہداء کی ولادت ہو اسے رسول اپنا مہینہ قرار دیتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیغمبر کا آخری بیٹا اور آخری جانشین جو آنے کے بعد پیغمبر کے دین کو اکثریت کے ساتھ نافذ کر دے گا، اس کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. لہذا رسول اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے. یعنی پیغمبر مبعوث ہوئے تھے جس مقصد کے لیے کہ تمام ادیان کائنات پر، ادیان عالم پر اسلام کو غالب کر دیا جائے. اس مقصد کا اجرا اور اکمال ہونا ہے امام عصر کے ذریعے. لہذا دونوں شخصیات کی ولادت اسی مبارک مہینے میں ہے. لہذا اللہ کے رسول نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو عزیزان محترم،
یہ تو تمہیدی گفتگو تھی تاکہ اشعار کو اپنے بیان سے مربوط کر سکوں. آپ فضائل سن رہے تھے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اگر آپ غور کر لیں اس آیت کریمہ پر، بڑی حساس گفتگو ہے. خداوند عالم حیرت کا اظہار کر رہا ہے. قرآن کی اس آیت سے تحیر کا پہلو برآمد ہو رہا ہے. ام یحسدون الناس، انسان حسد کرتا ہے اس شے پر علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے کسی کو کچھ عطا کرے تو اس پہ حسد کیا جائے تو اللہ کے نزدیک قابل تعجب ہے. اس لیے کہ اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی شے ہے. اگر کوئی حاسد ہے تو بندے سے حسد نہیں کر رہا ہے، اللہ کی عطا پر حسد کر رہا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، انسان اس پر حسد کرتا ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. اچھا، فضل کا لفظ بڑا مظلوم لفظ ہے، یہ بھی بیان کر دوں. فضل کا لفظ لغت کا یہ خوبصورت اور قرآنیات کا بڑا مقدس لفظ ہے، لیکن معاشرے میں بڑا مظلوم لفظ ہے لفظ فضل. کوئی بھی شے مل گئی بس اللہ کا فضل ہے. ایک بڑا اچھا کہیں پر ایک لطیفہ کہہ لیجئے، لیکن اس میں بڑا پہلو پیغام کا پوشیدہ ہے کہ کسی شخص نے لکھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بلند و بالا مکانات کے درمیان ایک خوبصورت مکان، وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا زار و قطار رو رہا ہے. ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا اس مکان کو دیکھو، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہاں لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. اس سے آپ کے رونے کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا تم نے اگر مجھے پہچانا ہوتا تو سبب سمجھ گئے ہوتے. تو کہا اپنا تعارف کرائیے. کہا اصل میں شیطان ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس مکان کی تعمیر کے لیے سارا تعاون میں نے کیا اور نیم پلیٹ خدا کے نام کی لگی ہوئی ہے. تو یہ فضل کا لفظ بڑا مظلوم لفظ ہے کہ فضل خدا کی جانب سے ہے یا کسی ابلیس یا شیطان کے تعاون کا نتیجہ ہے، یہ بھی محسوس کرنا چاہیے. اور کسی عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ھذا من فضل ربی کی جگہ اگر انسان کچھ ایسی آیتیں کندہ کرواتا اپنے مکان پہ دروازوں پر جس سے اس مکان کے فانی ہونے کی یاد آتی تو کیا ہی بہتر ہوتا. اگر کل من علیہا فان لکھوا دیتا تو ہر لمحہ احساس ہوتا کہ یہ مکان باقی رہنے والا نہیں ہے بلکہ اس مکان کو بھی فنا ہو جانا ہے، میری شوکت و حشمت اور دولت پہ بھی زوال آ جانا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، انسان اس پر حسد کر رہا ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ نے اولاد ابراہیم کو کتاب کا علم دیا ہے، حکمت دی ہے اور ملک عظیم دیا ہے. اللہ کو تعجب ہے کہ اس پر حسد کرتی ہے دنیا. تعجب کی بات اس لیے ہے کہ اگر زر ہوتا اس پہ حسد ہوتا تو چھینا جا سکتا تھا، مال و دولت پہ حسد ہوتا تو چھینا جا سکتا تھا، لیکن حسد اس شے پہ ہو رہا ہے جسے چھینا نہیں جا سکتا. علم و حکمت پہ حسد کیا جا رہا ہے، ملک عظیم پر حسد کیا جا رہا ہے. حسد کی بیماری بڑی عام بیماری ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی
اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں بڑی تفصیل سے ان موضوعات پر لکھ چکے ہیں، اور جو علماء کی باتیں کم سمجھتے ہیں اور دوسرے دانشوروں کی باتیں زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ہائی اسکول کے سلیبس میں پڑھا ہوگا، انگریزی میں ایک رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جتنے بھی ذہن کے خیالات اور سوچ اور افکار ہیں، سب کا اثر ہمارے بدنی نظام پر پڑتا ہے۔ آپ حسد کر رہے ہیں تو آپ کا بدن متاثر ہوگا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے جسم میں خرابی پیدا ہوگی۔ روح کی خرابی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اس کی کیا فکر ہے؟ ہمیں تو بدن کی حفاظت سے سروکار ہے۔ تو لہذا حسد کرنے والا جسمانی اعتبار سے بھی مریض ہوتا ہے، نفسیاتی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی مریض ہوتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ حسد ایسا جوش مارتا ہوا خیال ہے کہ وہ امڑ آتا ہے۔ مرزا غالب بہت بڑے شاعر ہیں اردو زبان کے۔ اچھا، یہاں پہ نام آ گیا تو ایک بات ذکر کر دوں۔ مرزا غالب نے جو قصیدے لکھے ہیں، 4 قصیدے، مولا کائنات کی شان میں 2 قصیدہ آپ نے لکھا ہے، اور اردو ادب کا اگر آپ مطالعہ کر لیں تو ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے شاعر موجود ہیں، لیکن قصیدے ملتے ہیں تو مولا علی کے حوالے سے ملتے ہیں، منقبتیں ملتی ہیں تو مولا حسین کے حوالے سے ملتی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو منقبت کی تعریف میں لکھنا پڑا کہ جس میں مولا کائنات کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ دوسروں کی منقبتیں کیوں نہیں لکھی گئیں؟ جب شاعر دوسرے مکتب خیال کا شخص تھا تو منقبت ہمارے ائمہ کی کیوں لکھ رہا ہے؟ اس کی 2 ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کے پیر ایسے تھے کہ ان پر منقبت لکھی نہیں جا سکتی تھی، یا پھر ہمارے مولا کی منقبت لکھنے سے ایسا سماج میں اسے اچھا مقام ملتا تھا کہ ہر کوئی لکھنا چاہتا تھا۔ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی کئی سال پہلے ایک کتاب لکھنؤ میں منظر عام پہ آئی، اس کا اجرا ہوا، جس میں اسی کمی کا تدارک کرنے کی کوشش کی گئی کہ اردو لٹریچر میں جو فضائل ملتے ہیں وہ مولا کائنات اور ان کے بیٹوں کے ملتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے فضائل نہیں ملتے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک کتاب کا اجرا ہوا منظومات کا۔ وہاں پر لکھنؤ کی ایک بڑی شخصیت نے کہا کہ اردو ادب میں کربلا تو بہت زمانے سے موجود تھی، لیکن ایک سازش کے تحت ہمارے بزرگوں کو دور رکھا گیا۔ بھئی جملے پہ غور کیجئے، کہا کربلا تو صدیوں سے اردو ادب میں موجود ہے، ہمارے بزرگوں کو سازش کرتے ہوئے دور رکھا گیا۔ میں کہوں گا جناب، پہلے تو یہ غور کیجئے کہ اردو ساہتیہ کو اردو میں کہا جاتا ہے اردو ادب، اردو لٹریچر کو کہا جاتا ہے اردو ادب، آپ کے بزرگوں کا ادب سے کیا واسطہ؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو مرزا غالب کا ذکر تھا، ان کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں تاکہ حسد کے اس موضوع کو میں مسلسل کر سکوں۔ حسد کیوں کیا جاتا ہے؟ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ مرزا غالب کہتے ہیں کہ حسد سزائے کمال سخن ہے، کیا کیجئے؟ حسد سزائے کمال سخن ہے، کیا کیجئے؟ ستم بہائے متائے ہنر ہے، کیا کہیے؟ یعنی غالب زبان تھوڑا سخت ہے، وضاحت کر دوں۔ غالب کہتے یہ ہیں کہ حسد کسی کے اندر فن کے پائے جانے کا رزلٹ ہے۔ کسی کے اندر فن اور کمال پایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے حسد کرتے ہیں۔ کسی کے اندر ہنر پایا جاتا ہے، اس کی بہا یعنی قیمت یہ ہے کہ اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو غالب نے تو 2 2 4 کی طرح بتا دیا کہ حسد کیوں کیا جاتا ہے۔
یعنی غالب کہتے ہیں کہ حسد نام ہے اپنی مجبوری کے اعتراف کرنے کا، کہ ہم ان کے جیسے نہیں ہیں لہذا حسد کر رہے ہیں۔ اعتراف دو طریقے کا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جب اعتراف کر لیا تو مومن ہو گیا، تب تو ایمان لانے والا ہو گیا۔ نہیں، اعتراف دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کمال کو دیکھتے ہوئے مبتلا حسد ہو جانا، ایک ہوتا ہے کمال و فضائل کو دیکھتے ہوئے دل میں یقین کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا۔ تاریخ میں دونوں شخصیتیں ملتی ہیں۔ آدم کو سجدہ کرنے کے بعد فرشتوں نے اپنی بزرگی میں اضافہ کر لیا کہ ہم نے اقرار کیا آدم کا۔ ابلیس نے دل میں مانا لیکن اکڑ گیا تو رات گئے درگاہ الہی ہو گیا۔ بس ان دونوں کرداروں کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ حبیب، زہیر اور حر بن جائیں تو صداقت کے ساتھ دل اور زبان سے اقرار کر لیں، ورنہ اگر مبتلا حسد ہو گئے تو بو جہل و بو لہب و ہرملہ بن جائیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ وقت زیادہ میرے پاس بھی نہیں ہے، لہذا ملک عظیم کی میں وضاحت کر دوں کہ ملک عظیم ہے کیا، صاحبان ملک عظیم ہیں کون۔ قرآن مجید میں ایک پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے جسے سلیمان کہا جاتا ہے۔ اس پیغمبر نے اللہ سے ملک مانگا تھا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی احدا من بعدی۔ الفاظ بھی ایسے ہیں کہ بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ جناب سلیمان صاحب ملک عظیم ہوں گے، کہ پروردگار مجھے بخش دے اور ایسا ملک مجھے عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ دے۔ تو سب سے بڑا ملک ہو گیا نا۔ اور قربان جائیے انداز دعا پر، مانگنا ہے ملک لیکن آغاز ہے رب اغفر لی۔ قرآن نے دعا کے طریقے سکھائے ہیں، پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ دیا ہو۔ اللہ نے کہا سلیمان تم نے دعا کی ہے تو ٹھیک ہے میں ملک دے رہا ہوں۔ یہ ملک کہاں تک ہوگا؟ کہ ہواؤں پر حکومت ہوگی، پرندوں پر قبضہ ہوگا، جانوروں پر اجارہ ہوگا، جنات، انسان، ہر مخلوق تابع ہوگی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ ہم نے تند ہواؤں کو بھی سلیمان کا تابع بنا دیا، ان کے اشارے پر آہستہ خرامی کرتی تھی، ان کے اشارے پر آہستہ چلتی ہوئی تخت کو اٹھا کے پھرتی تھی۔ میں کہوں گا پروردگار سلیمان کو جو ملک دیا ہے تو نے، وہ اس وعدے کے ساتھ دیا ہے کہ سلیمان کے بعد کسی کو نہیں دے گا، تو پھر سب سے بڑا ملک ہوا، ملک عظیم ہونا چاہیے۔ پروردگار کیا جناب سلیمان صاحب ملک عظیم ہیں؟ خدا آواز دے گا کہ سلیمان کے معمولات پر نظر رکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ سلیمان صاحب ملک عظیم ہیں یا نہیں ہیں۔ اب تاریخ آگے بڑھتی رہی، جناب سلیمان ہیں، جنات پہ بھی آپ کا قبضہ، دسترس، اور ایک زیر تعمیر محل کی نگرانی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جنات کام کر رہے ہیں، ریشمی پردے لگے ہوئے ہیں کہ اچانک ان پردوں میں ایک بے اذن سرسراہٹ ہوئی۔ سلیمان کے محل میں بغیر اجازت کے آہٹ ہوئی۔ جناب سلیمان نے گرجدار آواز میں ادھر سوال رہا کیا، کون ہے جو میری خلوت میں بغیر اجازت کے آ گیا ہے؟ جیسا زور آور لہجہ تھا اس سے زیادہ پاٹدار آواز ادھر سے آ گئی۔
کہا سلیمان میں وہ ہوں جسے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، میں اللہ کا فرستادہ ملک الموت ہوں، مجھے کہیں جانے کے لیے اجازت نہیں چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب سلیمان کا ملک، حکومت ایک مرحلے پر آ کر محدود ہوئی، مقید ہوئی کہ موت یا ملک الموت پر آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن قربان جائیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر، کہ موت کا فرشتہ در دولت پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، شہزادی اگر اجازت دیں تو آؤں، اجازت نہ دیں تو واپس چلا جاؤں۔ تو یہ ہیں صاحبان ملک عظیم، کیونکہ سلیمان کی حکومت اور ملک جہاں محدود نظر آئی، وہاں پر سیدہ کائنات کی حکومت اور ملک قائم و دائم نظر آئی۔ تو یہ ہیں صاحبان ملک عظیم۔ لیکن ایک تشویش رہ گئی، پروردگار جناب سلیمان کی دعا کو جب قبول کیا، جناب سلیمان نے تو کہا تھا لا ينبغي احد من بعدی، ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر نہیں دینا کسی کو۔ تو پروردگار اگر جناب سلیمان صاحب ملک عظیم نہیں ہیں اور صاحب ملک عظیم کچھ اور لوگ ہیں، تو جناب سلیمان کی دعا کا کیا ہوا کہ میرے بعد کسی کو پھر ایسا ملک نہیں دینا۔ اللہ آواز دے گا نادان، تو نے میرے حبیب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پہ غور نہیں کیا۔ میرے رسول نے مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر بارہا کہا، جب ان کے ذہن میں تشویش پیدا ہو رہی تھی، کسی کو رسالت میں شک ہو رہا تھا، کوئی بشریت پہ غور کر رہا تھا، تو میرے حبیب نے میرے حکم سے کہا تھا کن تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو سلیمان کی دعا اپنی جگہ کہ میرے بعد کسی کو حکومت نہ دینا، لیکن میں نے جنہیں ملک عظیم دیا انہیں سلیمان کے بعد نہیں دیا، سلیمان سے پہلے دیا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ان کے انوار کو میں نے آدم سے بھی پہلے تخلیق کیا، ان کے اختیارات، ان کو ودیت میں نے آدم سے پہلے کر دیے، لہٰذا سلیمان کی دعا اپنی جگہ پر ہے کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں دینا، اور چونکہ میں حکومت دے چکا تھا جنہیں ملک عظیم دینا تھا، لہذا میں نے سلیمان کی دعا پر اپنی قبولیت کی مہر لگا دی۔ تو فقد آتینا آل ابراہیم، مسلمان آل ابراہیم میں پریشان ہے، یہ آل ابراہیم ہیں کون؟ آل ابراہیم، اور اس کے ساتھ ایک ذہن میں خناس پیدا ہوتا ہے کہ اگر آل لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں سے مولا کائنات کہاں سے داخل ہو گئے آل محمد میں؟ کیونکہ اگر بیٹی کے واسطے سے امامین حسنین کو شامل بھی کر لیا جائے تو پھر مولا کائنات کو شامل کرنے کا کیا جواز ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں جناب ہارون کے لیے اور کہتے ہیں ہارون اخشدد وزیرم من اہلی، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے جو میرے اہل میں سے ہے، تو قرآن کا خود اعلان ہے کہ ہارون بھائی ہو کر اہل بیت موسیٰ میں شامل ہیں، تو پھر علی بھائی ہو کر رسول کے اہل بیت میں کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ تو آل ابراہیم کا ایک مختصر تاریخی تعارف کرا دوں بس کہ آل ابراہیم ہیں کون؟ آل ابراہیم آل کنانہ ہیں، آل کنانہ آل قریش ہیں، آل قریش
بنی ہاشم ہیں، آل ہاشم، آل ہاشم آل محمد ہیں، اور یہی صاحبان ملک عظیم ہیں۔ اور ملک عظیم ہے کیا، اس کی تھوڑی سی جھلک آپ دیکھ چکے ہیں، لیکن قرآن نے ملک عظیم کی جو واضح نشانی بتائی ہے اسی کو بیان کر کے میں گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ ملک عظیم کی واضح نشانی کیا ہے، کیسے پہچانے کہ یہ صاحبان ملک عظیم ہیں۔ اور چونکہ آل ابراہیم کو ملی ہے یہ خصوصیت، یہ حکومت، لہذا تعارف بھی جناب ابراہیم کے ذریعے ہوگا۔ جناب ابراہیم جب سرزمین فلسطین سے چلے، ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے، ایک بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، اور لانے کے بعد اس شہر میں جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں اور جسے قرآن نے وادی ذی زرع کہا، بے آب و گیاہ وادی اس وقت کی، وہاں پہ جناب ابراہیم نے چھوڑ دیا۔ وادی ذی زرع کا بیان کر رہا ہوں لیکن سماعتیں ذی زرع نہ ہونے پائیں۔ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو ایک وادی ذی زرع میں چھوڑ دیا اور آواز دی خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو، من ذریتی ہے، من یعنی سے، اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں پر نماز کی ادائیگی ہوتی رہے۔ بھئی مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، 2 ہجری میں نماز فرض ہوئی امت مسلمہ پر، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہاں نمازیں پڑھی جاتی رہیں۔ مسلمان تاریخ پہ غور کر کے بتائے کہ پیغمبر کی بعثت تک مکے میں وہ کون افراد تھے جو خدا کا سجدہ کر رہے تھے؟ وہ ساجدین کون تھے جن کا اعلان قرآن میں ہوا ہے، کسی اور موقع پہ ذکر کروں گا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں پہ نماز پڑھی جاتی رہے۔ پھر دعا کیا کر رہے؟ یہ تو اپنا اعلان کیا کہ میں نے بسایا ہے یہاں پہ لا کے اور میرا یہ مقصد ہے۔ پروردگار اب تیرا کام کیا ہے؟ کہا وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ اب لوگوں کا اور مفسرین کا، عام مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ کعبے کے حق میں دعا کر رہے تھے کہ کعبے کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے، لیکن تفسیر واقعی یہ کہتی ہے، تفسیر حقیقی یہ کہتی ہے کہ جناب ابراہیم کعبے کی طرف دلوں کو موڑنے کی بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ کعبے کی طرف تو جبینوں کو جھکایا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم اپنی ذریت کی جانب دلوں کو موڑنے کی دعا کر رہے تھے، اور آج آپ کی نگاہوں کے سامنے کربلا کعبۃ القلوب کیوں ہے؟ بھئی قبلہ کعبۃ الراس ہے، یہ سروں کا قبلہ ہے۔ کربلا کعبۃ القلوب ہے، یہ دلوں کا قبلہ ہے۔ کربلا کی طرف دل جھکتے ہیں، کعبے کی طرف پیشانیاں جھکتی ہیں۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں میری ذریت کی طرف دلوں کو موڑ دے، اور اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ اور صاحبان ملک عظیم کی یہی واضح نشانی ہے کہ ادھر لوگوں کے دل جھکتے ہیں، ورنہ جن کے پاس صرف ملک تھا، ملک عظیم نہیں تھا، ان کی ڈیوڑیاں ویران ہو گئیں، محلات کھنڈر ہو گئے، نظم و نسق منتشر ہو گیا۔ لیکن جہاں ملک عظیم تھا ادھر دیکھیے تو آج بھی عسکریین آباد ہے، کاظمین ظاہروں سے چھلک رہا ہے، نجف میں ازدحام ہے،
کربلا میں مجمع ہے، یہ آواز دے رہے ایک ساتھ، دنیا والوں کے پاس ملک تھا، ہمارے پاس ملک عظیم ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ملک عظیم کی نشانی یہ ہے کہ ادھر دل جھکتے ہیں، ادھر دلوں کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ صاحب ملک عظیم کون؟ پیغمبر اکرم۔ صاحب ملک عظیم کون؟ بی بی زہرا۔ صاحبان ملک عظیم کون؟ مولائے کائنات۔ صاحبان ملک عظیم کون؟ فرزندان مولائے کائنات۔ یہ ایسے ملک عظیم کے مالک تھے کہ کائنات پر اختیار ہوتے ہوئے بھی فقر و فاقہ کی زندگی گزاری۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے کبھی کبھی کہ ان کی زندگی فقر و فاقہ میں گزری ہے، تو شاید ان کے پاس مال دنیا سے کچھ تھا نہیں، لہذا فقر و فاقہ میں زندگی گزاری۔ نہیں عزیزو، یہ زندگیاں، یہ محنت، جد و جہد اور کوشش کا پیغام دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جو خدا نے دیا تھا وہ تو تھا ہی، انسانی حوالے سے بھی محنت کر کے بہت کچھ کمایا، لیکن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ چوتھے امام جو 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، کہاں پڑھتے تھے؟ 500 خرمے کے درخت تھے باغ میں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ کھجوریں جاتی کہاں تھیں؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب کھجوروں کی فصل پر بہار آتی تھی تو مدینے والوں کے گھروں میں بہار آتی تھی امام کی کھجوروں سے۔ شہزادی مولائے کائنات جو محنت کرتے تھے وہ اپنے لیے نہیں کرتے تھے، وہ اہل مدینہ کے لیے کرتے تھے۔ شمعون یہودی جب بی بی زہرا کی چادر گروی رکھ کر مولائے کائنات اس کے پاس سے اناج لے کے آئے، گندم۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں، ممکن ہے کہیں لکھا بھی ہو، کہ شمعون نے دیکھا کہ بی بی زہرا کی چادر سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے، وہ ایمان لے آیا۔ لیکن اس باب میں جو میں نے پڑھا ہے، اور پھر اگر اس حقیقت کو بھی میں حقیقت مان کر اعتراف کروں کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، تب بھی میں اس نقطۂ نظر سے اس کو بیان کروں گا جو ایک سائنسدان نے چھٹے امام کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ سونے کا ہو گیا تھا۔ کہا بحیثیت غیر مسلم، وہ عیسائی ہے لکھنے والا، ہم اس حقیقت کو نہ مانیں تو نہ مانیں، لیکن اس حقیقت کا اعتراف تو کرنا پڑے گا کہ آج سے 1400 سال پہلے اسی عظیم شخصیت نے پانی کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو دریافت کیا تھا۔ وہ سائنسی نکات لکھ رہا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم تک آئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے شیعوں کے اس عقیدے کو ہم نہ مانیں، لیکن اس حقیقت کا انکار کیسے کریں گے کہ 1400 سال پہلے اسی امام نے پانی کے اجزاء کو دریافت کر لیا تھا، مٹی کے اندر پائے جانے والے اجزاء کو بتایا تھا۔ تو اسی طرح میں بی بی زہرا کی چادر کے واقعے میں اس پہلو کو اگر نظر انداز کر دوں کہ اس سے نور ساطع ہوا تھا اقوام عالم کے لیے، تو شمعون ایمان کیوں لایا؟ جانتے ہیں شمعون ایمان کیوں لایا؟ علماء نے کیا لکھا؟ شمعون نے دیکھا کہ بی بی زہرا کی چادر اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، سوچ کے کیا گیا تھا چادر کے پاس کہ ملیکۃ العرب کی بیٹی کی چادر ہے، اس شخص کی بیٹی کی چادر ہے جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے۔ اگر یہ پیغمبر نہیں ہوگا تو مال دنیا کے لیے تحریک پیدا ہوگی، انقلاب برپا کیا ہوگا،
تو اس نے دونوں اعتبار سے یہ سوچا کہ چادر بہت قیمتی ہوگی، لیکن جب چادر کو کھولا تو اتنے پیوند دیکھے شمعون نے کہ ایک مرتبہ دل منقلب ہو گیا. کہا خدا کی قسم، اس چادر کو جو اپنے سر پر زیب دیتی ہے اس کا باپ یقینی طور پہ خدا کا رسول ہے. تو اہل بیت کا فاقہ نہ صرف یہ کہ مدینے کے لوگوں کی شکم پروری کرتا ہے، بلکہ یہ فخر و فاقہ رسول کی رسالت پر گواہ بھی بن جایا کرتا ہے. بس عزیزان گرامی، یہ بی بی زہرا کا فخر و فاقہ، یہ مولا کائنات کی محنت، مولا کا فاقہ، یہودی کے باغ میں مزدوری کرنا. کبھی آپ نے غور کیا مولا کائنات یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں؟ کیا صرف یہی پیغام ہے کہ محنت کرنے کا موقع کہیں ملے کرنا چاہیے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ عزیزو یہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر زمانہ اتنا منحرف ہو گیا علی سے کہ مسلمانوں کے باغوں میں علی کو مزدوری دینے والا کوئی نہیں تھا، لہذا علی یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں. آپ کو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مولا کائنات بی بی زہرا کے روبرو کبھی فرصت کے لمحات میں بیٹھے، بی بی نے کہا ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کائنات جواب دیتے ہیں اے بنت پیغمبر، اگر فقط اتنا ہوتا تو شاید کچھ صبر آ جاتا، لیکن اے بنت رسول بات اس سے بھی زیادہ ہے کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے، بلکہ میں انہیں سلام کرتا ہوں، مجھے جواب سلام کے قابل نہیں سمجھتے. اجرکم اللہ، خدا رحمت نازل کرے آپ کی آوازوں پر اور مرحومہ کے نامہ اعمال میں حسنات کا باعث بنے. کتنا مظلوم ہو گیا پیغمبر کا گھرانہ وفات پیغمبر کے بعد. جہاں رسول اللہ سلام کرنے کے لیے آئے، آیت تطہیر کے نزول کے بعد مسلمانوں کی کتابوں نے لکھا رسول اللہ مسلسل 6 مہینے تک اس دہلیز پہ صبح صادق کے بعد نماز ادا کر کے حاضر ہوتے تھے، آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، مسلمانوں بھول نہ جانا جن پر آیت تطہیر آئی ہے یہی گھر ہے، یہی میرے اہل بیت ہیں. لیکن مسلمان کتنا بڑا بھولنے والا نکلا کہ ادھر اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی، تیسرا چوتھا دن اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گیا. جانتے ہیں عزیزو، یہ حملہ جو تاریخ میں مسلسل چھپایا گیا اور ہم تک پوری جزیات کے ساتھ نہیں آیا ہے، اطراف مدینہ کی کتنی بڑی ناکہ بندی تھی ہمیں نہیں معلوم، کتنے 100 کتنے ہزار کا لشکر خانہ زہرا پہ تھا ہمیں قطعی طور پہ علم نہیں ہو سکتا، کتنی مرتبہ یہ ملاعین آئے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری جزیات موجود نہیں ہے. واقعات لکھتے ہیں کہ پہلے چند لوگ آئے، دروازے پر بنت رسول کی آواز سن لی، کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ آنے والے پلٹ گئے، دربار میں جا کے پیغام دیا، کہا رسول اللہ کی بیٹی دروازے پہ آ گئی، ہمارے ہاتھ کانپ گئے، ہم واپس چلے آئے. ایک ملعون اٹھا کہا آؤ میرے ساتھ. یہ ملعون جب آیا دروازے پر، بی بی زہرا کی آواز پھر آئی، کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ بی بی کی آواز سن کے اس ملعون کے پیچھے سے کسی نے کہا کہ ارے اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہیں. ملعون کہتا ہے فاطمہ ہیں تو ہوتی رہیں. عزیزو یہی وہ آواز تھی جس نے کربلا کی بنیاد رکھی ہے، فاطمہ ہیں تو ہوتی رہیں. اب جب بی بی زہرا نے یہ جملہ سنا تو کلمات تبدیل کیے، کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں حسنین رہتے ہیں؟ میں کہوں گا بی بی جب آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں آپ کا لحاظ نہیں
ہے تو رسول اللہ کے نواسوں کا کیا لحاظ ہوگا؟ بی بی جواب دیں گی نہیں نہیں تم نہیں سمجھے، ارے اس لیے کہ کوئی بھی انسان ہو بڑوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر تو رحم کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس گھر میں رسول کے نواسے۔ لیکن ظالموں نے آگ لگائی، دروازے کو اپنے نجس پیروں سے دھکا دیا، بی بی در و دیوار کے درمیان پس گئی، آواز دی یا فضۃ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا۔ ملائن داخل ہوئے، مولائے کائنات کو بحالت صبر پا کر گلے میں ریسمان ڈالی اور کھینچتے ہوئے دربار خلافت کی طرف لے چلے۔ ادھر جیسے ہی دروازے سے گزر ہوا، جہاں بی بی اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ زمین پر مرغ بسمل تھی، مولائے کائنات کا ادھر سے گزر ہوا، بی بی نے اپنا دوسرا ہاتھ مولائے کائنات کے کمر بند میں ڈال دیا۔ جانتے ہیں عزیزوں کیا قیامت ہو گئی؟ ملعون نے اپنے غلام کو آواز دی، کہا زہرا کا ہاتھ علی کے کمر بند سے چھڑاؤ۔ بس ایک تازیانہ مدینے کی فضاؤں میں لہرایا، اور جب تازیانہ دست زہرا پہ پڑا تو پھر بی بی دنیا سے گزر گئی، کبھی تسبیح اس ہاتھ میں نہ پکڑ سکی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، علماء لکھتے ہیں کہ بی بی اپنا ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھتی تھی، ایک ہاتھ دیوار پر دیتی تھی، نہیں معلوم وہ ہاتھ کون سا تھا جس پر قنفذ ملعون کا تازیانہ پڑا تھا۔ وہ ہاتھ بی بی پہلو پہ رکھتی تھی یا دیوار پہ رکھتی تھی، اور اس کے بعد بی بی مصلی عبادت پہ آ کے نماز ادا کرتی تھی۔ امام سے ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ بیت المال سے جو لوگوں کو وظیفہ ملتا ہے اس میں قنفذ کے ساتھ ایک خاص رعایت کی جاتی ہے، اس کو وظیفہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ امام نے تڑپ کے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ ارے دست زہرا پہ تازیانہ مارنے کا انعام ہے جو حکومت قنفذ کو دیتی آ رہی ہیں۔ ہائے زہرا، آپ کا پہلو بھی شکستہ ہو گیا، آپ کا ہاتھ بھی مجروح ہو گیا، لیکن دفاع ولایت میں بی بی دربار خلافت کی طرف بھی آئی، آواز دی ابوالحسن کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بال بکھرا دوں گی۔ سلمان فارسی آگے بڑھے، اے بی بی، ارے میرے آقا نے کہا ہے بالوں کو نہ بکھرانا، امت کے لیے بد دعا نہ کرنا، ورنہ بعثت پیغمبر کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہائے مظلومی علی، ہائے شہادت زہرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ام سلمہ کربلائیہ مرحومہ بنت محمد مسلم مہتو مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔